مرتضیٰ کا نکاح اس کی ماں نے اپنی بھانجی سے کر دیا۔ کچھ دن بعد مرتضیٰ کی ملاقات اس کی پرانی کلاس فیلو سے ہوئی۔ باتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ مرتضیٰ کا انٹرسٹ رمشا میں بڑھنے لگا اور ایک دن مرتضیٰ نے بیوی کو طلاق دے کر رمشا سے شادی کر لی۔ کچھ دن بعد رمشا کا مرتضیٰ سے دل بھرا تو اس نے مرتضیٰ سے طلاق لے لی۔ مرتضیٰ مزید شادی کے لیے جیسے ہی نکاح نامے پر سائن کرنے لگا، لڑکی کا نام سن کر وہ حیران رہ گیا کہ وہ لڑکی تو شادی کی رات ہی مرتضیٰ کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ ماں کے کہنے پر شادی تو کر لی تھی، لیکن 10ویں پاس دلہن اسے اپنے لائق بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ کمرے میں بڑی بیزاری سے داخل ہوا تھا۔ سامنے زینت شرمائی شرمائی سی بیٹھی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ ساری جہالت اس 10ویں پاس لڑکی کے اندر ہے۔ وہ اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، کہنے لگا، میں نے یہ شادی صرف اپنی ماں کی مرضی سے کی تھی، ورنہ تم جیسی جاہل لڑکی سے میں بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ شادی تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ سن کر زینت نے ایک نظر مرتضیٰ پر ڈالی، کہنے لگا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ دیکھو، یہ شرمانے گھبرانے والی لڑکیوں سے مجھے سخت چڑ ہے۔ مجھے با اعتماد لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، جو مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں، اپنی باتوں سے سامنے والے کے ہوش اڑا دیں، اور مجھے تو لگتا ہے کہ تمہیں ٹھیک سے انگلش بھی بولنے نہیں آتی ہوگی۔ میں اپنے سرکل میں تم جیسی لڑکی کو لے کر کیسے موو کر سکتا ہوں؟ میری دوستی بڑے بڑے پڑھے لکھے اور امیر لوگوں سے ہے۔ پتہ نہیں میری ماں کو تم میں ایسی کون سی خوبی نظر آ رہی تھی۔ معصوم سی زینت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مرتضیٰ نے اسے بیوی تو ضرور بنایا تھا، لیکن ایسے جیسے اس پر احسان کیا ہو۔ زینت اپنی ساس کے ساتھ زیادہ تر وقت گزارتی تھی، مرتضیٰ کی ہر چیز کا خیال رکھتی تھی۔ اس کے سارے کپڑے الماری میں پریس پڑے ہوتے تھے، لیکن جب وہ آفس کے لیے کپڑے نکالتا وہ ایک شرٹ نکالنے کے چکر میں 10 زمین پر گراتا تھا، پھر کہتا کہ تم نے کس طرح سے میری شرٹیں رکھی ہیں، ایک نکالو تو سب گر جاتی ہیں۔ ہر چیز کا الزام وہ زینت کو دیتا تھا۔ کھانا کھاتا تو کھانے میں 100 نقص نکالتا۔ وہ کبھی اس کے لیے تیار ہو جاتی تو کہتا، یہ کیا جاہل عورتوں کی طرح چوڑیاں پہن لیتی ہو، سرخ رنگ کی لپسٹک لگا لیتی ہو، یہ گوٹے والے کپڑے مجھے زہر لگتے ہیں۔ نہ تو اسے اچھے کپڑے لا کر دیتا تھا، اور جو اس کے پاس تھے وہ پہنتی تھی تو اسے باتیں سناتا تھا۔ وہ بیچاری ایک لفظ منہ سے نہیں نکالتی تھی۔ کبھی اس کے سامنے انگلش کا لفظ بول دیتا تو پھر اس پر طنزیہ مسکرانے لگتا، کہتا، تمہیں تو اس لفظ کا مطلب تک نہیں پتا ہوگا۔ وہ کہتی، مجھے مطلب پتا ہے۔ وہ کہتا، او شٹ اپ، میں جانتا ہوں۔ 4 انگلش کے حروف یاد کر کے یہ مت سمجھو کہ تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو۔ ایک بار اس کے آفس میں اس کے باس نے کہا کہ وہ ایک پارٹی سب امپلائیز کو دینا چاہتا ہے اور وہ سب اپنی بیویوں کے ساتھ آئیں، لیکن مرتضیٰ زینت کو اپنے ساتھ نہیں لے کر گیا تھا۔ کہنے لگا، تمہیں اپنے ساتھ لے جا کر میں نے سب کے سامنے اپنی انسلٹ نہیں کروانی۔ تمہیں تو کسی سے بات کرنے کی بھی تمیز تک نہیں ہے۔ حالانکہ اب تو زینت نے چوڑیاں پہننی بھی چھوڑ دی تھیں، میک اپ بھی بالکل لائٹ سا کرتی تھی کہ شاید مرتضیٰ کو پسند آ جائے، کپڑے بھی ویسے ہی پہننے لگی تھی جیسے وہ کہتا تھا، لیکن وہ اسے نظر بھر کر نہیں دیکھتا تھا۔ اپنے آپ کو مکمل طور پر بدل چکی تھی، لیکن پھر بھی مرتضیٰ کی ایک نظر عنایت اس پر کبھی نہیں ہوتی۔ رات کو وہ لیٹ آیا تھا، دیکھا تو وہ انگلش کی کتاب پکڑے انگریزی کے جملے یاد کر رہی تھی۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، تم کیا سمجھتی ہو؟ 4 انگریزی کے جملے یاد کر کے لوگ تمہیں پڑھا لکھا سمجھیں گے؟ کہنے لگی، نہیں، مجھے انگریزی سمجھ میں آتی ہے، بس بولنے میں ذرا دقت پیش آتی ہے۔ آپ کو پسند ہے، میں اس لیے سیکھ رہی ہوں۔ وہ کہنے لگا، وہی گواروں والی بات، جو شوہر کو پسند ہے بس ہم نے بھی وہی کر لینا ہے۔ ارے اپنی زندگی کے خود فیصلے نہیں کر سکتی؟ مجھے با اعتماد لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، جو اپنے فیصلے خود کرنا چاہتی ہوں، ساری زندگی شوہر پر ڈیپینڈنٹ نہ رہتی ہوں۔ مجھے ایسی لڑکیاں پسند ہیں جو خود مختار ہوتی ہیں۔ تم تو اتنی ڈرپوک ہو کہ بازار بھی اکیلی نہیں جا سکتی۔ زینت کہنے لگی، مجھے عادت نہیں ہے، میں ایسے ماحول سے نہیں آئی۔ وہ کہنے لگا، مجھے پتا ہے تم کس گھٹیا ماحول سے آئی ہو۔
زینت جتنی کوشش کرتی کہ وہ مرتضیٰ کی نظر میں اچھی بن جائے، وہ اسے ہمیشہ ذلیل کرتا رہتا تھا۔ کہنے لگا رات کو پارٹی میں سب کی بیویاں ساڑی پہن کر آئی تھیں، اب تمہیں تو یہ پہننا بھی نہیں آتا ہوگا۔ اتنی خوبصورت لگ رہی تھیں وہ لوگ کہ بیان سے باہر ہے۔ اچھا ہوا میں تمہیں لے کر نہیں گیا، ورنہ مجھے شرمندہ ہونا پڑتا۔ ہر بات پر وہ اسے ذلیل ہی کرتا تھا۔ کئی بار اس کی والدہ مرتضیٰ کو سمجھا چکی تھی کہ بیٹا اس طرح رویہ بیوی کے ساتھ مت اختیار کرو۔ پورا گھر زینت نے سنبھال رکھا ہے، اس کی سلیقہ شعاری کی وجہ سے میرا گھر ہر وقت چمکتا رہتا ہے۔ جو بھی گھر میں آتا ہے زینت کی تعریف کرتا ہے، اس کے کھانوں کی تعریف کرتا ہے۔ اگر تم اس کی ذرا سی تعریف کر دو گے تو وہ خوش ہو جائے گی، اس لیے کوشش کیا کرو کہ اس کی تعریف کر دیا کرو۔ شوہر کی تعریف پر ہر عورت جی اٹھتی ہے۔ مرتضیٰ کہنے لگا ماں بس بھی کر دیں، آپ کے کہنے پر اسے شادی کر لی ہے تو یہ میرا احسان ہے اس پر، یہ چونچلے بازی میں اس کے ساتھ تو نہیں کر سکتا۔ اس کے آنے سے پہلے زینت کھانا تیار رکھتی تھی، جب وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر آتا تو اس کا ناشتہ ٹیبل پر تیار ہوتا تھا۔ اسے کبھی زینت کو یہ نہیں کہنا پڑتا تھا کہ ابھی تک ناشتہ کیوں نہیں بنایا، کھانا تیار کیوں نہیں کیا، میرے کپڑے پریس کیوں نہیں کیے۔ بنا کہے اس کا ہر کام زینت کرتی تھی کہ شاید کبھی مرتضیٰ اس کی تعریف کر دے۔ شادی کو 1 سال گزر گیا تھا، لیکن آج تک مرتضیٰ نے اس سے نرمی سے بات نہیں کی تھی، صرف طنز کے نشتر ہی چلائے تھے۔ شادی کو پورا سال ہو گیا تو زینت نے خاص طور پر مرتضیٰ کی پسند کے کھانے بنائے، یہاں تک کہ یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ کر کیک بھی بنایا جو بہت اچھا بنا تھا۔ رات کو اپنے دوستوں میں چلا گیا تھا، گھر نہیں آیا تھا۔ رات 12 بجے تک وہ جاگتی رہی، اس کا انتظار کرتی رہی، تیار بیٹھی رہی۔ جب وہ گھر آیا تو اسے تیار دیکھ کر، سامنے کیک دیکھ کر بجائے خوش ہونے کے کہنے لگا یہ کیا چونچلے بازی لگا رکھی ہے تم نے۔ وہ کہنے لگی آج شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ کھانا تو نہیں کھا کر آئے۔ اس نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ کہنے لگا دیکھو مجھے اس طرح کی باتیں بہت بری لگتی ہیں، میں کھانا کھا کر آیا ہوں اور میرا ایسا کوئی ایونٹ منانے کا موڈ نہیں ہے، جاؤ رکھو اسے فریج میں سونا چاہتا ہوں۔ زینت اس رات بہت روئی تھی، اپنی ساری کوششیں کر کے تھک چکی تھی، لیکن مرتضیٰ کا موڈ تو جیسے ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ ایک بار اس کے آفس میں ایک نئی کلیگ آئی تھی جسے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ کہنے لگا رمشا تم؟ وہ اس کی پرانی کلاس فیلو تھی، یونیورسٹی میں دونوں ساتھ ہی پڑھتے تھے۔ یہ رمشا کا اعتماد اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا اس کو شروع سے متاثر کرتا تھا۔ رمشا کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی بڑی کمپنی میں کام کرتے ہو۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ تمہیں ایسا کیوں لگتا تھا؟ کہنے لگی خیر اچھی بات ہے کہ تم ایک اچھی پوسٹ پر ہو اور میں بھی اسی کمپنی کو جوائن کر چکی ہوں، امید ہے ہمارا اچھا ساتھ گزرے گا۔ مرتضیٰ تو اب زیادہ تر وقت رمشا کے ساتھ گزارنے لگا تھا، آفس کے باہر بھی دونوں ریسٹورنٹ میں جا کر بیٹھ جاتے، کھانا کھاتے، کافی پیتے، باتیں کرتے رہتے۔ ایک بار مرتضیٰ نے رمشا سے پوچھا تمہاری شادی ہو گئی؟ وہ مسکرانے لگی، کہنے لگی نہیں، رشتے تو بہت آتے ہیں لیکن میں کسی کے انڈر میں نہیں رہ سکتی، مجھے انڈیپینڈنٹ رہنا زیادہ پسند ہے، اور تم جانتے ہو آج کل کے مرد چاہتے ہیں کہ بیویاں ان کی غلام بن کر رہیں، وہ کہیں تو ہنسیں، وہ کہیں تو روئیں، وہ کہیں تو وہ جاگیں، اور میں ایسی غلامی قطع پسند نہیں کرتی۔ اس کی بات سن کر مرتضیٰ کہنے لگا مجھے تو خود یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی، میری شادی میری والدہ نے ایک گوار لڑکی سے کروا دی ہے، یقین مانو مجھے اس کی ایسی حرکتیں بہت اریٹیٹ کرتی ہیں، گھر جاؤ تو میرے آگے پیچھے گھومنے لگتی ہے، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کھانا گرم کر دوں، یہ کر دوں، وہ کر دوں۔ ارے بھائی میرے سر پر کیوں سوار ہو رہی ہو؟ بیوی ہو ٹھیک ہے، لیکن تمہاری اپنی لائف ہونی چاہیے، میری اپنی لائف ہونی چاہیے۔ مرتضیٰ کی بات سن کر رمشا مسکرانے لگی، کہنے لگی تمہاری سوچ تو میری سوچ سے بہت ملتی ہے، مجھے بھی آزادانہ زندگی پسند ہے، میاں بیوی کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دوسرے پر مسلط ہو جائیں۔ جب بھی مرتضیٰ رمشا سے ملتا تو زینت کی برائیاں ہی کرتا رہتا، کہتا میں تنگ آ چکا ہوں زندگی سے، کاش کہ تم میری زندگی میں پہلے آ جاتی تو میری زندگی جنت جیسی ہوتی۔ یہ سن کر رمشا خاموش سی ہو گئی۔
باتوں باتوں میں مرتضیٰ ایسے جملے جان بوجھ کر رمشا سے کہنے لگا تاکہ وہ اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ پھر اس کی جاب اچھی خاصی تھی اور اسے تنخواہ بھی لاکھوں میں ملتی تھی، اس لیے وہ اپنا ایک علیحدہ فلیٹ لے سکتا تھا اور رمشا کے ساتھ زندگی بھی اچھی گزار سکتا تھا۔ اسے زینت اب اور بھی زیادہ بری لگنے لگی تھی، بات بات پر اسے جھڑک دیتا، ڈانٹ دیتا۔ وہ سمجھ نہیں پاتی تھی کہ اس کا قصور کیا ہے۔ اسے بس اپنا یہی قصور لگتا تھا کہ وہ مرتضیٰ کی خالہ زاد کزن ہے، حالانکہ اس کی ساس کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ لیکن جب شوہر ہی ہر وقت بیوی میں عیب نکالتا رہے تو وہ کب تک ایسے شوہر کو برداشت کر سکتی ہے؟ حالانکہ وہ بہت اچھی عادات کی مالک تھی، زیادہ بحث نہیں کرتی تھی، بدتمیزی نہیں کرتی تھی، لیکن تھی انسان۔ ایک بار مرتضیٰ اسے بلا وجہ ڈانٹنے لگا تو وہ کہنے لگی، آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے آپ کی خاطر اپنے آپ کو بدل کر رکھ دیا ہے، پھر بھی آپ کے اعتراضات ختم نہیں ہوتے۔ میں کب تک آپ کا ایسا رویہ برداشت کروں گی؟ پہلی بار زینت کو غصے میں بولتے ہوئے دیکھ کر مرتضیٰ کا تو جیسے دماغ آؤٹ ہوا تھا۔ کہنے لگا، اب تم نے زبان درازی بھی شروع کر دی۔ جاہل عورتوں والی ساری حرکتیں تمہارے اندر موجود ہیں۔ اگر آئندہ میرے سامنے زبان چلانے کی کوشش کی تو ایک تھپڑ مار دوں گا۔ مرتضیٰ کا لہجہ اس قدر بلند تھا کہ اس کی والدہ نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ زینت نے روتے ہوئے دروازہ کھولا تھا۔ اس کی ساس کہنے لگی، کیا بات ہے؟ کیوں تم اس بچی کے پیچھے پڑ جاتے ہو؟ تمہارے کہے بغیر تمہارا ہر کام کرتی ہے، لیکن تم ہو کہ تمہارے مزاج ہی نہیں ملتے۔ ماں کی بات سن کر مرتضیٰ کہنے لگا، تو مجھ پر کوئی احسان نہیں کرتی، میں بھی پورا دن کماتا ہوں، جو کماتا ہوں اسی گھر میں لا کر خرچ کرتا ہوں، میرا پہنتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، اگر میرے 4 کام کر دیتی ہے تو مجھ پر احسان نہیں کرتی۔ آپ اسے سر پر مت چڑھائیں، میں اس کو اس کی اوقات یاد دلانا اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ مرتضیٰ کی والدہ نے ایک زوردار تھپڑ مرتضیٰ کے مارا۔ کہنے لگی، تمہیں تمیز نہیں ہے بات کرنے کی؟ تم کس طرح سے بات کر رہے ہو؟ مرتضیٰ کو لگا کہ پڑنے والا تھپڑ زینت کی وجہ سے پڑا ہے، اس لیے کہنے لگا کہ آپ نے اس ادنا سی معمولی سی لڑکی کے لیے تھپڑ مارا، اس لیے کہ یہ آپ کی بھانجی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اگر یہ میری بھانجی نہ بھی ہوتی پھر بھی قصوروار تم ہوتے تو میں تمہیں ہی کہتی۔ وہ کہنے لگا، آپ نے مجھے اس کی خاطر تھپڑ مارا ہے امی؟ اس لیے میں اپنے پورے ہوش و حواس میں زینت کو طلاق دیتا ہوں۔ اس نے یک مشت 3 طلاقیں دے کر اپنی ماں اور زینت پر جیسے قیامت ہی توڑ ڈالی تھی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ زینت تو وہیں پر گر کے بے ہوش ہو گئی۔ مرتضیٰ کی والدہ رونے لگیں۔ وہ ایسا گیا کہ پلٹ کر نہیں آیا۔ اپنے لیے ایک الگ فلیٹ کرائے پر لے چکا تھا۔ اگلے دن جب آفس میں گیا تو رمشا سے کہنے لگا کہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگی، ایسی بھی کیا بات کرنی ہے؟ دیکھو، میں تمہاری بیوی کے قصے سن سن کر تنگ آ چکی ہوں۔ وہ کہنے لگا، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ یہ سن کر رمشا کو حیرت ہوئی۔ کہنے لگی، تمہاری ماں نے کچھ نہیں کہا؟ کہنے لگا، میں نے ماں کو بھی چھوڑ دیا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ مجھے تم جیسی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، سچ پوچھو تو میں نے تمہاری خاطر اسے چھوڑ دیا۔ رمشا یہ سن کر سوچ میں پڑ گئی تھی، پھر کہنے لگی کہ میں اپنے والدین سے بات کر کے دیکھوں گی۔ کچھ دن بعد رمشا نے مرتضیٰ کو اپنے گھر بلایا۔ اس کے والدین بھی اس کی طرح ماڈرن تھے۔ کہنے لگے، دیکھو میاں، تم پہلے سے شادی شدہ ہو، بلکہ طلاق یافتہ بھی ہو، اس لیے ہم اپنی بیٹی تمہیں یوں نہیں دے سکتے۔ ہمیں گارنٹی کے طور پر تم کیا دے سکتے ہو؟ ہمیں یہ لگے کہ کل کو تم ہماری بیٹی کو طلاق نہیں دو گے۔ وہ کہنے لگا، میں کیوں طلاق دوں گا؟ یہ پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، ہر لحاظ سے میری آئیڈیل ہے۔ لیکن پھر بھی رمشا کے والدین کی یہی شرط تھی کہ وہ حق مہر میں ایک معقول رقم رکھوائیں گے۔ اس وقت تو مرتضیٰ پر رمشا کی محبت کا بھوت سوار تھا، اس لیے ان کی یہ شرط مان لی۔ 50 لاکھ کے عوض انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح مرتضیٰ سے کیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی رقم تھی، لیکن مرتضیٰ جانتا تھا کہ اس نے رمشا کو چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ اپنے فلیٹ میں اس نے رمشا کی پسند کی ہر چیز سجائی تھی۔ رمشا نے تو 1 مہینے کے اندر اندر مرتضیٰ کا اچھا خاصا بجٹ آؤٹ کروا دیا تھا۔ گھر کی ہر چیز نئی لے کر آئی تھی۔ رات دن اسے شاپنگ کرنی ہوتی تھی۔ ایک تو شادی کا خرچہ، اس پر رمشا کی شے خرچیاں۔
15 दिन تو اس نے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ گھر میں کام کاج کے لیے ملازمہ رکھ چکی تھی اور کھانا بھی دونوں ہوٹل سے جا کر کھاتے تھے۔ دوپہر کو وہ اپنے لیے آرڈر پر کھانا منگوا لیتی تھی، لیکن 15 دن بعد مرتضیٰ نے کہا کہ تم کوشش کرو کہ کچن کے چھوٹے موٹے کام کر لیا کرو، کھانا بنا لیا کرو۔ وہ کہنے لگی نہیں، میرا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے۔ اس نے 1 مہینہ کچن میں کچھ نہیں پکایا تھا۔ پھر دوبارہ جب راشن کا سامان لینے گئی تو فروزن آئٹم اٹھا کر لے آئی۔ پورا فریج بھر لیا، بنے بنائے شامی کباب، نگیٹس، فش، چکن، ہر چیز پکی ہوئی فریج میں لا کر رکھ دی۔ مرتضیٰ تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا، کہنے لگا یہ سب تم اتنا مہنگا اٹھا کے لے آئی ہو، اس سے بہتر تھا کہ خود گھر پر پکا لیتی۔ وہ کہنے لگی مجھے یہاں کا ٹیسٹ زیادہ پسند ہے اور مجھے کھانا بنانا آتا بھی نہیں۔ تمہیں تو پتہ ہے تعلیم کا سلسلہ ختم ہوتے ہی میں نے جاب کر لی تھی، اس لیے میں صرف چائے بنانا جانتی ہوں اور وہ تمہیں بنا کر دے دیا کروں گی۔ مرتضیٰ نے اسے کچھ نہیں کہا، لیکن اسے یہ بھی احساس تھا کہ زینت اپنے گھر واپس جا چکی ہوگی۔ اس کی ماں اکیلی ہوگی اس گھر میں، اس لیے اسے اپنی ماں کا خرچہ تو دینا ہی تھا۔ پورے 2 مہینے بعد وہ واپس گھر پر آیا تھا، دیکھا تو گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ آخر اس کی ماں گئی کہاں۔ برابر والے سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ تمہاری والدہ یہ گھر بیچ کر جا چکی ہیں۔ گھر اس کی والدہ کے نام تھا۔ یہ سن کر تو مرتضیٰ کو جھٹکا لگا تھا۔ اس کی ماں اسے بنا بتائے گھر بیچ کر جا چکی تھی۔ کہاں جا چکی تھی؟ مرتضیٰ نے اپنی ماں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، یہاں تک کہ اپنی خالہ کو فون کیا، لیکن اس کی خالہ نے اسے برا بھلا کہہ کر فون بند کر دیا۔ کہنے لگی کہ جب تم نے ہماری بیٹی کو ہی نہیں بسایا تو ہم سے رابطہ بھی نہ رکھو۔ وہ پوچھتا رہ گیا کہ میری ماں کہاں ہے، لیکن خالہ نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ گھر واپس آیا، جب اس نے یہ سب کچھ رمشا کو بتایا تو وہ کہنے لگی تو اچھی بات ہے، ویسے بھی میں اپنے گھر پر تمہاری ماں کو پال نہیں سکتی تھی اور نہ ہی سنبھال سکتی تھی۔ بہرحال مرتضیٰ ہر چھوٹی چھوٹی خوشیاں رمشا کے ساتھ منانا چاہتا تھا، لیکن وہ اسے حقارت سے دیکھنے لگی تھی۔ بار بار بتاتی تھی کہ تم جیسے پہلے سے شادی شدہ اور طلاق یافتہ مرد سے میں نے شادی کی ہے۔ گھر کا کوئی کام وہ نہیں کرتی تھی۔ صبح جب مرتضیٰ کو آفس جانا ہوتا تھا تو پہلے اپنے کپڑے خود پریس کرتا، یہاں تک کہ اسے رمشا کے کپڑے بھی پریس کرنے پڑتے۔ وہ کہتی میں نے آج اپنی کٹی پارٹی پر جانا ہے، میرے کپڑے پریس کر دو۔ پہلے تو وہ حیرت سے اسے دیکھتا رہا، لیکن پھر خاموشی سے کر دیے۔ ہزاروں روپیہ وہ لٹا کر آتی تھی، اور جب بھی مرتضیٰ کہتا کہ تھوڑا سا ہاتھ کو کنٹرول کر کے چلا کرو، کہنے لگتی کہ سوچ سمجھ کر شادی کرنی تھی۔ اگر تمہیں خرچے کنٹرول ہی کروانے تھے تو اپنی اسی کزن کے ساتھ ہی زندگی گزار لیتے، کیونکہ مجھے تو ایسے ہی پیسے اڑانے کی عادت ہے۔ یہ سن کر مرتضیٰ چپ ہو جاتا، کبھی سے کام کہہ بھی دیتا کہ بہت دن ہو گئے بازار کا کھا کھا کر میری طبیعت خراب ہونے لگی ہے، ایسا کرو کچھ سادہ سا ہی گھر پر بنا دو، تو وہ کہتی کہ مجھے عادت نہیں ہے۔ اگر تمہیں گھر کے کام ہی کروانے تھے تو پہلی بیوی کو نہ چھوڑتے۔ بات بات پر وہ مرتضیٰ کو یہی تانے دیتی تھی کہ اگر اس نے رمشا کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو وہ اسے کچھ بھی نہیں کہے گا۔ ایک بار وہ آفس میٹنگ کے لیے ریسٹورنٹ میں گیا تھا۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد سب لوگ جا چکے تھے، لیکن اس کے سر میں درد تھی۔ اسے پتا تھا کہ گھر جا کے بھی اسے خود ہی چائے بنا کر پینی ہے، اس لیے اس نے ریسٹورنٹ میں ہی چائے پینے کا ارادہ کیا۔ وہ چائے پی رہا تھا جب ریسٹورنٹ کے اندر اسے ایک نوجوان کے ساتھ داخل ہوتی ہوئی رمشا نظر آئی۔ دونوں ہنس رہے تھے، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے۔ ایک ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ لگ رہا تھا جیسے آپس میں بہت بے تکلف ہیں۔ بار بار ہنستے ہنستے ہوئے وہ نوجوان رمشا کا ہاتھ پکڑ رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر مرتضیٰ سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ اپنی ٹیبل سے اٹھ کر رمشا کے ٹیبل پر آ گیا۔ رمشا نے جیسے اسے دیکھا تو کچھ گھبرا گئی، پھر کہنے لگی یہ حامد ہے، اس سے ملو، یہ میرا کولیگ رہ چکا ہے، ہم ایک آفس میں کام کرتے تھے۔ مرتضیٰ نے بس ایک نظر اس نوجوان کو دیکھا، کہنے لگا چلو میرے ساتھ گھر۔ وہ کہنے لگی کیا ہو گیا؟ ابھی میں گھر سے تو آئی ہوں، دیکھو تمہیں گھر جانا ہے تو شوق سے جاؤ، میرا بھی موڈ نہیں ہے، اور ہاں رات کو ڈنر پر میرا انتظار مت کرنا، میں ڈنر حامد کے ساتھ ہی کروں گی۔ یہ سننا تھا کہ مرتضیٰ نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے اپنے ساتھ زبردستی لے کے جا کے اسے گاڑی میں بٹھایا، تو وہ کہنے لگی یہ کیا بدتمیزی ہے، تم ہوتے کون ہو میرے دوستوں کے سامنے مجھے یوں ذلیل کرنے والے؟ وہ کہنے لگا تمہیں شرم نہیں آتی؟
लड़कों के साथ तुम हाथों में हाथ डालकर रेस्टोरेंट में आई हो। वो कहने लगी, तो क्या हुआ? देखो, मैं पहले ही तुम्हें कह चुकी थी कि मैं जिंदगी आज़ादाना गुजारने के हक में हूँ। कल तक तो तुम्हें मेरी यही आदतें बहुत पसंद थीं। आज तुम्हें मेरी इन्हीं आदतों पर गुस्सा आ रहा है, नफरत हो रही है। मैं अपने तौर तरीके नहीं बदल सकती। मुर्तज़ा कहने लगा कि मैंने तुम्हारी दोस्तियों से तुम्हें मना नहीं किया, लेकिन मर्दों से दोस्ती मुझे पसंद नहीं है, इसलिए तुम किसी भी मर्द से दोस्ती नहीं रखोगी। घर आते ही रिमशा ने इससे झगड़ा किया था। कहने लगी, मुझे तुम जैसे दकियानूसी मर्द और नैरो माइंडेड मर्द बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैं तुम जैसे शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे तलाक दो और मेरा हक महर भी मुझे वापस करो। ये सुनकर तो मुर्तज़ा के होश उड़े थे। 50 लाख की रकम बहुत बड़ी थी। वो कहने लगा, इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं। वो कहने लगी, बड़ी बात है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रेस्टोरेंट में सबके सामने मुझे हामिद के सामने से उठाकर अपने साथ लाने की? वहां देखने वाले क्या समझेंगे कि मैं एक गवार मर्द की बीवी हूं जो इस तरह का सलूक करे? मुर्तज़ा कहने लगा, देखो, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। ठीक है, तुम मिलना चाहती हो तो कम मिला करो। वो इसे इस वक्त 50 लाख हक महर नहीं दे सकता था, जो तलाक के बाद इसे फौरी तौर पर अदा करने पड़ते। इसलिए मफामत में इसने पहल की और पहल करना इसकी मजबूरी थी। वो कहने लगी, हामिद से तुम माफ़ी मांगोगे। हालांकि मुर्तज़ा ऐसा चाहता नहीं था, लेकिन मजबूरन इसे हामिद से माफ़ी मांगनी पड़ी। अब तो रिमशा खुले आम हामिद के साथ ही नज़र आने लगी थी। कई ऑफिस के कुलीग मुर्तज़ा से कह चुके थे कि हमने तुम्हारी बीवी को एक और नौजवान के साथ हंसते मुस्कुराते और घूमते फिरते देखा है। इसकी गैरत तो जैसे अंदर ही अंदर मरने लगी थी कि कैसे मर्द हो तुम। अब इसे बार बार जीनत याद आती थी। घर आता था तो घर बिखरा हुआ नजर आता था। सारे घर की सफाई इसे खुद करनी पड़ती थी। मुलाजमा के होते हुए घर इनका कोई सलीका तरीका नहीं था। और जीनत ने तो घर को सजा के रखा हुआ था। किसी चीज पर भी मट्टी नजर नहीं आती थी। इसे याद आने लगा कि जब वो घर आता था तो खाना तैयार होता था। कितना जायका था जीनत के हाथ में। कितने प्यार से इसके कपड़े इस्त्री करती थी। इसका कितना ख्याल रखती थी। लेकिन इसने जीनत की कदर ही नहीं की। पहली बार जीनत के लिए आंसू बहा रहा था कि इसने एक अच्छी और नेक बीवी की कदर नहीं की। बहरहाल हामिद एक अमीर नौजवान था और रिमशा के लिए यही बात सबसे ज्यादा मुतासिर कुन थी। अब इसे मुर्तज़ा बुरा लगने लगा था, नैरो माइंडेड लगने लगा था। कभी कभी कहने लगती कि क्या तुमने मुझे इस छोटे से फ्लैट नुमा डरबे में रखा है? यहाँ मेरा दम घुटता है। वो कहने लगा, अच्छा खासा बड़ा हवादार फ्लैट है, तुम्हें डरबा लग रहा है? आखिर तुम चाहती क्या हो? वो कहने लगी, तलाक। मैं तलाक चाहती हूँ। हामिद से शादी करना चाहती हूँ और इसके पास तुमसे ज्यादा दौलत है। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। ये सुनकर मुर्तज़ा के होश उड़े थे। कहने लगा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम चंद सिक्के ज्यादा देखकर किसी और की बाहों का हार बनना चाहती हो? वो कहने लगी, हाँ, बनना चाहती हूँ। और इंसान बेहतर से बेहतरीन चाहता है। मैं भी यही चाहती हूँ। और तुमने भी तो यही चाहा था। अपनी बीवी पर सब्र क्यों नहीं किया? तुम्हें भी तो बेहतरीन बीवी चाहिए थी, मुझ जैसी, जो तुम्हारे साथ हर जगह मूव कर सके। अगर मुझे हामिद में कुछ अच्छा लग गया तो तुम्हें बुरा लग रहा है? तुम कौन सा दूध के धुले हुए हो? ये इसे जो ताना दे चुकी थी, इसने खड़े खड़े मुर्तज़ा ने इसे तलाक दे दी। जितने पैसे इसके पास थे, अपनी सारी जमा पूंजी इसने हक महर की रकम की तौर पर रिमशा को दे दी थी। 50 लाख देकर वो बिल्कुल खाली हाथ हो चुका था। यहाँ तक कि घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं बचे थे। अब इसे अपनी माँ की याद आती थी और जीनत की भी। बहरहाल अगले महीने की तनख्वाह मिलते ही इसने फिर से अपनी वालदा की तलाश शुरू कर दी। खाला के घर गया तो खाला ने दरवाज़ा तक नहीं खोला, यही कहा कि तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया है, वो करीबी कब्रिस्तान में दफन है। माँ से मिलना है, माफ़ी मांगनी है तो जाओ, कब्र पर चले जाओ। ये सुनकर मुर्तज़ा के होश उड़े थे। वो जब कब्रिस्तान में गया, ढूंढने पर इसे अपनी माँ की कब्र मिल गई थी और वो रो रहा था, अपनी माँ से माफ़ी मांग रहा था कि मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, मैंने आपके साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर दी, मुझे आपकी आह लग गई। लेकिन इसका फूट फूट के रोना भी इसके किसी काम नहीं आया था। बहरहाल अब बीमार रहने लगा था। बाजार के खाने खा खा के इसका पेट भी खराब रहने लगा था। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर कहने लगा कि घर की रोटी और सादा खाना खाओ, वरना ये मर्ज बढ़ जाएगा।
لیکن گھر کا کھانا تب کھاتا جب کوئی پکانے والی ہوتی۔ یاد آنے لگا کہ زینت رات بھر اس کا انتظار کرتی رہی تھی، اس کے لیے کیک اور کھانا بنایا تھا اور اس نے کتنی بے دردی سے اس کا دل توڑا تھا۔ اسے رمشا ایک بار بھی یاد نہیں آئی کیونکہ اس کے ساتھ ایسا کوئی وقت گزرا ہی نہیں تھا۔ کبھی رمشا نے اس کا خیال رکھا ہی نہیں تھا، جو خیال رکھتی تھی اب وہی یاد آ رہی تھی۔ وہی جاہل گوار لڑکی جسے وہ کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا، وہ اسی سے محبت کر بیٹھا تھا، پھوٹ پھوٹ کے روتا تھا، اسے دعاؤں میں مانگتا تھا۔ خالہ سے تو پوچھ بھی نہیں سکتا تھا کہ زینت کہاں ہے، کیا ہوا اس کے ساتھ۔ ایک منٹ اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس لڑکی کی زندگی کو برباد کر دے گا تو وہ کہاں جائے گی، اسے کوئی اپنائے گا بھی کہ نہیں۔ لیکن اب رو رہا تھا، اس کے لیے دعائیں مانگتا تھا کہ اسے سارے جہان کی خوشیاں مل جائیں۔ نمازوں کی پابندی کر چکا تھا، مسجد میں جانے لگا تھا، زندگی بدلنے لگی تھی۔ بار بار زینت کے لیے دل میں ندامت ہونے لگتی تھی۔ ڈاکٹر نے اب اسے آخری بار کہہ دیا تھا کہ اب بھی اگر آپ نے بازار کا کھانا کھایا تو آپ کو کوئی بھی بڑی بیماری لگ جائے گی۔ اس لیے مجبوراً اس نے مسجد کے قاری صاحب سے کہا کہ وہ کسی نیک سیرت لڑکی سے اس کی شادی کروا دیں۔ بے شک وہ لڑکی پہلے سے طلاق یافتہ ہو، اسے اعتراض نہیں ہوگا۔ کچھ ہی دن بعد قاری صاحب نے اسے مسجد میں بلایا، کہا کہ خاتون ہے، چند مہینے پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کہیں تو آپ کا نکاح پڑھوا دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا جی مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بہرحال جب نکاح شروع ہوا اور اس نے لڑکی کا نام سنا تو ہوش اڑ کر رہ گئے۔ زینت بنت عبد الرشید۔ اس نے جب ایجاب و قبول کر لیا تو لڑکی برقعے میں اس کے پاس آئی تھی۔ مرتضیٰ اسے اپنے فلیٹ میں لے کر گیا، کمرے میں بٹھا کر باہر آ گیا۔ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ زینت اپنے گھر پر نہیں تھی، کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ کیا یہ وہی زینت ہے جسے اس نے ٹھکرا دیا تھا، بے مول کر دیا تھا، یا کوئی اور؟ آج بڑی ہمت جمع کرنے کے بعد وہ کمرے میں گیا، لیکن جب سامنے بیڈ پر بیٹھی لڑکی کو دیکھا تو ہوش اڑ کر رہ گئے، کیونکہ وہ زینت ہی تھی۔ لیکن زینت نہیں جانتی تھی کہ اس کی شادی جس سے ہوئی ہے وہ مرتضیٰ ہوگا۔ مرتضیٰ کے طلاق دینے کے بعد وہ اپنے گھر واپس آ گئی تھی اور اپنی خالہ کو بھی ساتھ لے آئی تھی۔ خالہ کے کہنے پر اس نے ایک نوجوان سے شادی کر لی تھی، لیکن وہ کینسر کا مریض تھا، اس لیے اس کا خیال رکھتی رہی۔ شہر آ گئے اور اب چند مہینے پہلے اس کا شوہر مر چکا تھا اور وہ اسی قاری صاحب کا بہترین دوست تھا۔ وہ اسی قاری صاحب کی بیوی کے پاس رہ رہی تھی، انہی کے مدرسے میں۔ اسے نہیں پتا تھا کہ قسمت میں یوں ملنا بھی لکھا تھا۔ مرتضیٰ کو دیکھ کر کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا نکاح آپ سے ہوا ہے، آپ چاہیں تو مجھے چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن مرتضیٰ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھ جوڑ چکا تھا، پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا کہ ایک بار میں نے تمہاری ناقدری کر کے سزا پا لی ہے، دوسری بار نہیں کر سکتا۔ وہ اسے معافی مانگ رہا تھا۔ کیا زینت کو معاف کر دینا چاہیے؟ جلدی سے کامنٹ میں بتائیں۔